فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے یادگار شہیدان تلنگانہ کی تعمیر میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا الزام عائد کیا اور کہا کہ یادگار پر شہیدان تلنگانہ کے ناموں کو شامل نہ کرتے ہوئے ان کی توہین کی گئی ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے اعلان کیا کہ کانگریس برسر اقتدار آتے ہی 1569 شہیدان تلنگانہ کے ناموں کو یادگار پر درج کیا جائے گا۔ انہوں نے شہیدان تلنگانہ کے افراد خاندان کو ماہانہ 25,000 روپے وظیفے کا اعلان کیا۔ ریونت ریڈی نے یادگار کی تعمیر میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیوں کا الزام عائد کیا اور کہا کہ آندھرائی کانٹریکٹر کو تعمیری کام الاٹ کیا گیا جس نے انتہائی ناقص کام انجام دیا۔ ریونت ریڈی کے مطابق یادگار شہیدان تلنگانہ کی لاگت میں KTR کی ایما پر اضافہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر KCR نے شہیدان تلنگانہ کی قربانیوں کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے دوران 1569 افراد نے اپنی جانوں کی قربانی دی، لیکن BRS حکومت نے قربانیوں کو فراموش کر دیا۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کے قریب اس وقت صورتحال کشیدہ ہو گئی جب شہیدان تلنگانہ کے افراد خاندان نے حکومت کے رویے کے خلاف احتجاج منظم کیا۔ احتجاجیوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ شہیدان تلنگانہ کے افراد خاندان کی شکایت ہے کہ سیکریٹریٹ کے قریب تعمیر کردہ یادگار کی افتتاحی تقریب میں انہیں مدعو نہیں کیا گیا۔ کئی افراد کو بے ساختہ روتے ہوئے دیکھا گیا جو اپنے بچوں کی قربانیوں کو یاد کر رہے تھے۔ متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ یوم تاسیس تلنگانہ تقاریب کے موقع پر شہیدان تلنگانہ کو موثر خراج پیش نہیں کیا گیا اور تقاریب کے آخری دن چیف منسٹر نے یادگار شہیدان تلنگانہ کا افتتاح کیا۔ کم از کم آخری تقریب میں تمام شہیدان تلنگانہ کے خاندانوں کو مدعو کیا جانا چاہیے۔ تقریب سے عین قبل احتجاج کے سبب پولیس نے فوری چوکسی اختیار کرتے ہوئے احتجاجیوں کو حراست میں لے لیا۔ واضح ہے کہ KCR نے برسر اقتدار آنے پر شہیدان تلنگانہ کے خاندانوں سے کئی وعدے کیے تھے لیکن ان کی تکمیل نہیں کی گئی۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ 1200 نوجوانوں نے تلنگانہ کے لیے اپنی جانیں دی ہیں لیکن حکومت نے ان کے خاندانوں کی بھلائی پر توجہ نہیں دی ہے۔ صرف 12 خاندانوں کو حکومت کی جانب سے امداد دی گئی ہے۔ عزم اور ارادہ ہو تو اپنی صلاحیتوں کو منوانے کے لیے سرحدیں رکاوٹ نہیں بنتی۔ پرانے شہر سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی نے اس بات کو ثابت کر دیا جس کا آسٹریلیا کے سڈنی سپریم کورٹ میں وکیل کی حیثیت سے تقرر ہو گیا۔ دودھ باولی حسینی عالم سے تعلق رکھنے والی تحسین کوثر نے اپنی سچی لگن، عزم و ارادے سے نوجوان نسل کے لیے ایک مثال قائم کر دی اور اس بات کو بھی ثابت کر دیا کہ تعلیم کے ذریعے دنیا کے کسی بھی حصے میں اپنا لوہا منوایا جا سکتا ہے۔ ابتدائی تعلیم، گریجویشن اور قانون کی تعلیم شہر حیدرآباد سے مکمل کرنے والی تحسین کوثر نے آسٹریلیائی یونیورسٹی سے بھی قانون کی تعلیم حاصل کی اور اس لڑکی کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے سڈنی سپریم کورٹ نے اس لڑکی کو وکیل کی حیثیت سے تقرر کیا ہے۔ حالانکہ تحسین کوثر نے شادی کے بعد آسٹریلیا کا رخ کیا اور اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تحسین کا پورا گھرانہ قانون دان ہے۔ ان کی چھوٹی بہن اور بڑے بھائی شہر کی عدالتوں میں باحیثیت جج خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان کی بہن MBBS MD ہونے کے ساتھ ساتھ LLM ہے۔ تحسین کوثر کے والد عبدالرزاق نے قانون میں PhD مکمل کر لی۔ اپنے دختران کو قانون کی تعلیم دلانے میں عبدالرزاق نے کافی کوششیں کی اور ان کی ذہن سازی کرتے ہوئے انہیں حوصلہ دلایا اور لڑکیوں کے ساتھ کھڑے رہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عبدالرزاق کی لڑکیوں نے کامیابیوں کی بلندیوں کو چھو لیا۔ بیرون ملک ویل اسٹڈیز لڑکے کو اپنے آبائی مقام منتقل کرتے ہوئے انہیں قانون کی تعلیم دلوائی اور وہ آج جج کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تلنگانہ سے عازمین حج کی روانگی کا عمل مکمل ہو گیا۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے آخری 2 قافلے وستارا ایئر لائنز کی خصوصی پروازوں کے ذریعے جدہ روانہ ہوئے جس میں 300 عازمین تھے۔ عازمین کے آخری قافلے کو جو رات 9 بجے روانہ ہوا، روانگی سے قبل حج کیمپ سے خصوصی بسوں کے ذریعے عازمین حج کو وداع کیا گیا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی، صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم، صدر نشین وقف بورڈ مسیح اللہ خان، حج کمیٹی کے ارکان اور عہدیداروں نے آخری قافلے کے عازمین سے ملاقات کی اور تلنگانہ کی ترقی کے
لیے خصوصی دعا کی اپیل کی۔ واضح رہے کہ حیدرآباد ایمبارگیشن پوائنٹ سے جملہ 7040 عازمین حج کی 47 خصوصی فلائٹس کے ذریعے روانگی عمل میں آئی۔ تلنگانہ عازمین کے لیے وستارا ایئر لائنز کی خصوصی پروازوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ حیدرآباد ایمبارگیشن پوائنٹ سے تلنگانہ حج کمیٹی کے 5583 عازمین روانہ ہوئے۔ ان کے علاوہ کرناٹک کے 866، مہاراشٹر کے 531، آندھرا پردیش کے 46، بہار کے 3، چھتیس گڑھ سے 7، جھارکھنڈ سے 2 اور تمل ناڈو کے 1 عازمین کی حیدرآباد سے روانگی عمل میں آئی۔ حیدرآباد ایمبارگیشن پوائنٹ سے جملہ مرد عازمین 3664 اور خاتون عازمین 3376 روانہ ہوئے ہیں۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے لیے 5278 عازمین کا کوٹا الاٹ کیا گیا تھا، جبکہ ویٹنگ لسٹ کے تحت 1244 نشستیں منظور کی گئیں۔ تلنگانہ سے 16 خادم الحجاج کی روانگی عمل میں آئی، جبکہ ویٹنگ لسٹ کے 20 عازمین بنگلور سے روانہ ہوئے۔ حکومت تلنگانہ کے حیدرآباد کی ترقی کے نام پر شہر کے نواحی علاقوں کو ترقی دیتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ریاستی حکومت شہر حیدرآباد کو عالمی معیار کے شہر میں تبدیل کرنے کے اقدامات کر رہی ہے، جبکہ شہر حیدرآباد کے حدود میں گنجان آبادی والے پرانے شہر کے علاقوں میں سہولتوں کو بہتر بنانے کے معاملے میں حکومت کی جانب سے اقدامات نہ کیے جانے کے نتیجے میں پرانے شہر کی حالت مزید ابتر ہو چکی ہے اور شہر کے کئی علاقوں میں بنیادی سہولتوں کی عدم موجودگی پرانے شہر کے عوام کی مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے شہر کے 4 سمتوں میں ملٹی اسپیشلٹی دواخانوں کے قیام کا اعلان کیا گیا تھا، جن میں چیسٹ ہاسپٹل، گڈی انارم، الوال اور گچی باولی میں ہاسپٹلز کے قیام کا منصوبہ شامل تھا، اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے شہر کے نواحی علاقے پٹن چیرو میں سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کا سنگ بنیاد رکھا، لیکن عثمانیہ دواخانے کی تزئین نو اور دواخانے کے احاطے میں ہمہ منزلہ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کی تعمیر کے سنگ بنیاد کے متعلق گزشتہ 7 برسوں سے منصوبے کی تیاری کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، جبکہ عثمانیہ دواخانہ شہر حیدرآباد کے علاوہ پڑوسی ریاستوں کرناٹک اور آندھرا پردیش کے مریضوں کو بھی اعلیٰ معیاری علاج کی سہولتیں فراہم کرنے والے دواخانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ شہر میں مانسون کی آمد کا انتظار کر رہے شہریوں کو کچھ راحت حاصل ہوئی، لیکن مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد اور محکمہ آبرسانی کی نااہلی سے عاجز شہریوں میں خوف بھی پیدا ہونے لگا ہے، کیونکہ دونوں شہروں کے کئی علاقوں میں مانسون کی آمد سے قبل ڈرینیج اور نالوں کی صفائی کو یقینی بنانے کے کاموں کو مکمل نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں رہنے والے مکینوں میں بارشوں کے آغاز کے ساتھ ہی خوف پیدا ہونے لگا ہے۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے مانسون کے آغاز سے قبل دونوں شہروں اور بلدی حدود میں موجود تمام نالوں کی صفائی اور برساتی پانی کی بہاؤ کے ڈرینیج میں موجود کچرے کی نکاسی کے اقدامات کا اعلان کیا گیا تھا، تاکہ شہر کی سڑکوں اور محلے جات کو جھیل میں تبدیل ہونے سے محفوظ رکھا جا سکے، لیکن ان کاموں کو اب تک مکمل نہیں کیا گیا، بلکہ جاریہ ماہ کے اوائل کے دوران میئر مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد وجیا لکشمی نے تمام زون کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ مانسون کے آغاز سے قبل تمام ڈرینیج کی صفائی اور نالوں سے کچرے کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے گا۔ عہدیداروں نے بھی اس اجلاس میں اب تک کیے گئے کاموں کے سلسلے میں تفصیلات پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ شہر کے بیشتر تمام رہائشی علاقوں سے پانی کی نکاسی کے انتظامات کو بہتر بنانے کے اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن جلد ہی نالوں کی صفائی اور بعض مقامات پر ڈرینیج کی صفائی کے کاموں کو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ ہندو ہو یا مسلمان، ہر مذہبی طبقے کے لوگ ملک کے طلاق قوانین سے آزادی چاہتے ہیں۔ سبھی مذاہب کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ملک میں طلاق لینے کا عمل بہت سخت ہے۔ اگر ایک فریق نہ چاہے تو دوسرے فریق کے لیے طلاق لینا تقریباً ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں لوگوں کو طویل عرصے تک کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں۔ کئی مرتبہ ان حالات میں زیادہ خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں، جہاں شوہر یا بیوی اپنی زندگی کے ساز سے چھٹکارا پانے کے لیے غیر قانونی راستے بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ ممکنہ طور پر انہیں حالات کے نتائج ہیں کہ مرد اور خواتین یکساں طور پر چاہتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے بنائی جانے والی یکساں سول کوڈ میں میاں بیوی کے لیے طلاق لینے کے لیے یکساں موقع دستیاب کرایا جانا چاہیے۔ کمیٹی کو بڑی تعداد میں اس طرح کی تجاویز ملی ہیں، جہاں لوگ طلاق قانون عمل کو آسان بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ UCC کمیٹی کو لوگوں نے تجویز دی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کی صورت میں فریقین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ طلاق کی صورت میں میاں بیوی کے بچوں پر برابر کے حقوق ہونے چاہیے۔ اگر میاں بیوی کا رشتہ اب قابل عمل حالت میں نہیں ہے تو انہیں وقتی عمل کے تحت علیحدگی کا حق دیا جانا چاہیے۔
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.